اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اس سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مہینہ رمضان کا ہے، اس لیے کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کرنا وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہوگا۔ اور رمضان کے موضوع پر جو گفتگو ہوگی آپ کے سامنے، تو یہ ذہن بنا کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بہت کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ رمضان کی فضیلت میں وہی بتایا جائے گا جو آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ کیونکہ قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے۔ بس ایک یاد دہانی کے لیے اور یادداشت کے لیے باتیں دہرائی جاتی ہیں تاکہ ایمان ہمارا تازہ ہوتا رہے۔ بہت مشہور آیت ہے رمضان کے تعلق سے، جس کو ہر جمعے کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہی روح ہے رمضان کے مہینے کی، جس میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمانوں والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہود و نصارہ پر بھی روزے فرض تھے، عیسائی آج بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی آج بھی روزہ رکھتے ہیں، بلکہ ہمارے برادران وطن جو غیر مسلم ہیں ان کے یہاں پر بھی یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کو وہ ورت کہہ لیں، اپواس کہہ لیں، جو نام دینا چاہیں وہ دے لیں، لیکن کنڈیشن یہی ہے کہ وہ روزہ ہے۔ شکل ضرور بدل سکتی ہے، ان کے یہاں روزے کی شکل یہ ہے کہ کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں کھا سکتے، کچھ چیزیں پی سکتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں پی سکتے۔ یہود و نصارہ کے اندر روزے کی کیفیت جب فرض ہوئے تھے اس زمانے میں، تو اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں درمیان میں کھانے پینے کا ایک وقفہ ہوتا تھا، اتنی دیر میں آپ جتنا کھا لیں جتنا پی لیں، اس کے بعد آپ کو پھر کل شام کو اسی وقت آپ کو اتنا کھانا اور پینا ہے۔ بس 24 گھنٹے تک ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا، اور ایسی کنڈیشن میں بہت سے لوگوں کی جان بھی چلی جاتی تھی۔ اسلام نے ایک بیچ کا راستہ نکالا ہے، نہ اتنی آپ کو چھوٹ دی ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں، ان نہ کھائیں اور سب کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، جوس پی سکتے ہیں، پھل فروٹ کھا سکتے ہیں، بس کھانا نہ کھائیے،
روٹی نہ کھائیں، چاول نہ کھائیں، دال نہ کھائیں، زمین میں جو چیز اناج کی شکل میں پیدا ہوتی ہے وہ چیز آپ نہ کھائیں، اور سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ اتنی آزادی اور اتنی سہولت بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، اور اتنی سختی بھی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تک آپ کچھ نہ کھا سکیں۔ ایک لمٹ متعین کر دی ہے، اس وقت سے لے کے اس وقت تک تمہیں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور شرعی اصطلاح میں اسی کا نام روزہ ہے، جس کو عربی زبان میں صوم بھی کہتے ہیں اور صیام بھی کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں تمہارے اوپر صیام یعنی روزے فرض کر دیے گئے۔ صوم اور صیام کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے، آپ کا ہاتھ بھی برائی سے رک جائے، آپ کا پیر بھی برائی سے رک جائے، آپ کا دماغ بھی برائی سے رک جائے، آپ کا دل بھی برائی سے رک جائے، آپ کا ذہن بھی برائی سے رک جائے، آپ نے اپنے آپ کو بری چیزوں سے اور حرام چیزوں سے روک لیا، اس کا نام ہے روزہ۔ اور حرام ہی نہیں، اگر متعینہ وقت اور لمیٹڈ وقت کے لیے اگر اللہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر رہا ہے تو ان چیزوں سے بھی رک جانا۔ گوشت حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے، شربت روح افزا فرینی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے۔ آپ کی اپنی وہ بیوی جس سے آپ نے نکاح کیا ہے حلال ہے آپ کے لیے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے آپ کے لیے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو انسان روک لے تو اس کا نام ہے روزہ۔ اور مہینے کو کہا جاتا ہے رمضان۔ کل میں نے جمعے کے خطبے میں پرسوں میں نے بتایا تھا شاہی مسجد کے اندر کہ رمضان رمز سے بنا ہے۔ رمضان عربی میں رمز کہتے ہیں، چونکہ یہ روزہ جس مہینے میں فرض ہوا تھا رمضان میں نبی اکرم پر سن 2 ہجری میں، تو اس وقت بہت کڑاکے کی گرمی تھی، اور اتنی گرمی تھی کہ زمین پر اگر کوئی آدمی پیر رکھ دیتا تھا تو پھلک پڑ جایا کرتا تھا۔ وہ گرمی جلا رہی تھی، جھلسا رہی تھی۔ اسی رمز سے کا معنی ہی ہوتا ہے جلانا اور جھلسانا، اور اسی سے بنا ہے رمضان، ایک مہینے کا نام، یعنی جھلسانے اور جلانے کا مہینہ۔ اس مہینے میں آدمی نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کو جلاتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھسم کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام ہے رمضان، گناہوں کو مٹانے کا اور گناہوں کو جھلسانے کا مہینہ۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پر جب آپ بیٹھے تو آپ نے کہا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ آمین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہلاک و برباد کر دے اس شخص کو جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے پورے مہینے کے وہ روزے رکھ کر اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دعا کر رہے ہیں، دعا نہیں بد دعا، بد دعا دے رہے ہیں جبرائیل، اور جبرائیل کی بد دعا پر آمین کی مہر لگا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ شخص محفوظ رہے گا جس کے لیے جبرائیل نے بد دعا کی ہو اور محمد رسول اللہ نے اس پر آمین کہا ہو، اور وہ بے روزگار شخص،
وہ یہ سوچتا ہو کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں بھلے ہی کچھ نہ ہو لیکن تم بہت بڑے نقصان میں ہو، اس لیے کہ تمہاری بربادی، تباہی، ہلاکت کی بد دعا جبریل نے کی اور اس پر آمین محمد رسول اللہ نے کی۔ اس کے بعد اور بھی تھا کہ اللہ ہلاک و برباد کر دے اس شخص کو جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے، اس پر میں نے کہا آمین۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، چاہو تو ان کی خدمت کر کے اس دنیا ہی میں جنت حاصل کر سکتے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ بڑے بیٹے کو کیا دیا اور چھوٹے بیٹے کو کیا دیا، تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ فلاں کو زیادہ چاہتا ہے، ہم کو کم چاہتا ہے۔ یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اباکا و مالکا، تمہارے ماں باپ، تمہارا مال، ان مالکا، تمہارا مال، تمہارا گھر، تم نے چاہے خود اپنی محنت سے کمایا ہو، اپنی محنت سے کمایا ہو، اس کے باوجود وہ تمہارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا و مالک، تو بھی اور تیرا سارا کا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تم اس زمین و جائیداد کے بٹوارے پر جھگڑا کھڑا کرتے ہو کہ فلاں کو زیادہ دے دیا، فلاں کو، ارے تم نے جو اپنی محنت سے کمایا ہے وہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ اگر تمہیں والدین کے لیے ساری کی ساری دولت خرچ کرنا پڑے اور کر بھی دو تب بھی تم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات کہ باپ نے اگر کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا تو اس کا عذاب وہ بھگتے گا، اگر آپ اس میں کمی کرتے ہیں ان کی خدمت میں اور دیکھ ریکھ میں تو آپ اس کا عذاب بھگتیں گے، کیونکہ کسی باپ کو یہ اتھارٹی اور پاور نہیں دیا اسلام نے کہ زیادہ خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کی وراثت اور زمین کی جائیداد میں سے اس کا حق زیادہ ہو جائے گا جو آپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہے۔ یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جو زیادہ خدمت کر رہا ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن آپ کی وراثت، باپ کی وراثت میں سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے دوا بھی دی، علاج بھی کرایا اور سب کچھ کیا اس لیے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ یہ نہ تو کوئی لڑکا یہ شرط رکھ سکتا ہے اور نہ ماں باپ اس بنیاد پر کسی کو زیادہ دے سکتے ہو کسی کو کم۔ اگر کرتے ہیں تو اس کے گناہگار وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کو ان سے ناراض ہونے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ ناراض ہو کر ان کی خدمت میں کمی کر دیتے ہیں تو پھر اس کے گناہگار آپ بھی ہوں گے۔ ہم ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں، شب قدر ہے، بہت لمبا خطاب نہیں ہونا چاہیے۔ ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریے، سوچئے رمضان کے مہینے نے کتنی ہمدردی ہمارے اور آپ کے اندر پیدا کی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی سینٹنس میں کہہ دیا آمین، اللہ ہلاک کو برباد کر دے اس شخص کو جس کے ماں باپ زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں آمین۔ اور تیسری وہی چیز کہ اللہ ہلاک و برباد کر دے اس شخص کو جس کے سامنے آپ کا نام محمد آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود نہ پڑے، یعنی چھوٹا سا درود کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے تو اللہ اس شخص کو بھی ہلاک و برباد کر دے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ غور کریں ہم کتنا رک رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو پیر کو کتنا روک رہے ہیں، جس کا مقصد ہی کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ہماری زندگیوں میں کتنا تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ تقوی اپنی ذات کے تعلق سے بھی سوچئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہیں اور اپنی کسی ایک بیوی کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں،
اور باہر ان کی لونڈی خادمہ ہے جو بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اس خادمہ کو، اس لونڈی کو آواز دیتے ہیں، وہ سن تو رہی ہے لیکن آ نہیں رہی۔ 3 بار آواز دی، نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا ذرا جاؤ دیکھو کہاں چلی گئی وہ۔ دروازہ کھولا ان کی بیوی نے تو وہ تو باہر ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کہا تم نے کیا اللہ کے نبی کی آواز نہیں سنی؟ کہا سنی۔ پھر تم کیوں نہیں آئی؟ اس نے سر نیچے کر لیا۔ حضرت ام سلمہ تھی غالباً، اندر آئیں اور کہا اللہ کے نبی وہ تو آپ کی تینوں آواز کو سنی اور پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے کہا اس کو بلاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے اس کو بلایا کہ تم کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ اندر آئی، آپ نے کہا بیٹھو، وہ بیٹھی، لونڈی تھی خادمہ۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں پہلی آواز دی، تم نے سنا یا نہیں سنا؟ اس نے کہا جی سنا۔ میں نے تمہیں دوسری آواز دی، تم نے اس کو بھی سنا یا نہیں سنا؟ کہا میں نے دوسری آواز بھی سنی۔ کہا میں نے تیسری بار بھی تمہیں پکارا، تم نے اس کو سنا یا نہیں؟ اس نے کہا میں نے آپ کی تیسری پکار بھی سنی۔ آپ نے کہا پھر کیوں نہیں آئی؟ سر نیچے کر لیا۔ غور کیجئے، چاہوں تو یہیں سے ایک نقطہ نکال کر اور اس پر 1.5-2 گھنٹے کا خطاب کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہیں سے آپ نے کہا جاؤ دیکھو۔ ام سلمہ نے دروازہ کھولا، باہر بکری کے بچے سے کھیل رہی۔ ام سلمہ نے کہا کیا نبی نے تمہیں آوازیں دی، تم نے سنی؟ کہاں سنی؟ پھر کیوں نہیں آئی؟ آواز سر نیچے کر لیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئیں حضرت ام سلمہ اور کہا اللہ کے رسول اس نے تو تینوں آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے کہا بلاؤ۔ چاہتے تو ام سلمہ کی بات پر بھی یقین کر کے اس کو سزا دے سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے اس کو کہا آؤ بیٹھو، بٹھایا، پھر اس سے پوچھا کہ میں نے پہلی آواز دی تم نے سنا؟ کہا ہاں سنا۔ دوسری دی سنا؟ ہاں سنا۔ تیسری دی سنا؟ ہاں سنا۔ اپنی بیوی کی بات پر بھی بھروسہ نہیں کیا جب تک اس سے پوچھ نہیں لیا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی کی معراج اور تقوی کی بنیاد، یعنی ایک طرفہ کسی کی بات سن کر کوئی آدمی فیصلہ نہیں سنا سکتا ہے، یہ شریعت نے آپ کو حق نہیں دیا ہے۔ ان کے ہاں بیٹھ کے ان کی سن لی، ارے صاحب بہت غلط آدمی، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فوراً ایک آدمی کی بات سن کر کیسے کہہ دیا کہ وہ غلط آدمی؟ کیسے؟ کس بنیاد پر؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، آپ نے اپنی بات بتا دی، ٹھیک ہے ہم دوسرے سے بھی سن لیں اور اس کی بھی بات کو، گفتگو کو سننے کے بعد پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا، میں اس بچے کو یہ چیز دے رہی ہوں۔ اس نے کوئی چیز لی اور اپنے بچے کو دی۔ آپ نے کہا کیا تمہارا کوئی اور بھی بچہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا اور بھی ہے۔ آپ نے کہا کیا یہی چیز آپ اس بچے کو بھی دے رہی ہو؟ کہا کہ نہیں اس کو تو نہیں دیا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے انگاروں پر کسی سے سودا نہیں کرتا ہے اور کسی بات پر گواہ نہیں بنتا ہے۔ میں اس معاملے میں کوئی گواہ نہیں بن سکتا ہوں تمہارا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو پھر چپ خاموش بیٹھو، ایک دم نہیں۔ ہم اپنی سماجی زندگی میں دیکھیں یہ تقوی ہمارے اندر کتنا پیدا ہوا۔ اور جب کہا کہ تینوں اب باتیں سنی، کہا ہاں، پھر کیوں نہیں آئی؟ تو سر نیچے کر لیا۔ تو مسواک کرتے تھے اللہ کے رسول ہر وقت، نماز سے پہلے وضو سے یہ مسواک کان میں لگی رہتی تھی۔ بخاری شریف کا منظر دیکھیے، یہ مسواک یہاں سے اٹھائی کان سے اور بڑھے آگے اور ایسے لے کر اس کی طرف بڑھے اور ایسے کیا، یعنی مارنے والے تھے۔ مسواک سے کتنی چوٹ لگے گی؟ آپ لوگ بھی نیم کی پیلو کی مسواک کرتے ہیں، اتنی بڑی مسواک کو ایک بالشت کے برابر، آپ بتائیے اس سے اٹھا کر ایسے مار دو گے تو کتنی چوٹ لگے گی؟
آپ نے وہ مسواک اٹھائی اور اس کو جیسے ہی مارنے والے ہوئے اس کے کاندھے تک وہ مسواک گئی اور آپ نے روک لی، مارا نہیں، کہا جاؤ جاؤ، آئندہ خیال رکھنا، اور آواز سنتے ہی فوراً آنا۔ حضرت ام سلمہ کہنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک دو مسواک اس کو رسید کر دینا چاہیے تھا، ایسے اگر آپ چھوڑتے رہیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، آگے بھی جب آپ آوازیں دیں گے تو آواز سننے کے بعد بھی وہ نہیں آئے گی۔ آپ نے کیوں نہیں مارا؟ آپ تو مسواک اٹھا چکے تھے، مارنے کے لیے تیار تھے، پھر آپ نے کیوں نہیں مارا؟ فرمایا عائشہ ام سلمہ، میں اس کو مارنے ہی والا تھا، جیسی میں نے اس کی اوپر مسواک تانی اور مسواک کو آگے بڑھایا، میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آئے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسواک تم اس لونڈی کو مار رہے ہو، جتنا آج تم اپنی خادمہ پر قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، قیامت کے دن اللہ اس سے زیادہ آپ کی اوپر طاقت رکھے گا، آپ کی اوپر طاقتور ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی لونڈی کو جو سزا تم دے رہے ہو، یہ سزا اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ یہ مسواک، میں نے سوچا کہ یہ مسواک میں مار دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسواک سے دی جانے والی تکلیف کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ نہیں آئی ہے تو اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اگر میں مار دوں اور اس کو تھوڑی تکلیف ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف اس کی غلطی سے زیادہ ہو۔ اگر غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ سکتی ہے، اس کو اختیار ہوگا۔ اور آپ نے کہا چھوڑ دیا۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جس کو مقام محمود دینے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جس کے بارے میں ہم نماز کے بعد رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو مقام محمود پر اچھا مقام عطا فرما، مقام محمود عطا فرما۔ یہ اس کا حال ہے جو کہہ رہا کہ میں نے اس لیے نہیں مارا کہیں اس کی میری سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ تقویٰ